کبھی ایسا ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو غلط ثابت ہونے دے؟ رسول اللہ کو غلط ثابت ہونے دے؟ یہ بات ناممکن تھی، اس لیے اس بات نے یہ جبر پیدا کر دیا کہ ابو لہب کبھی بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو العلیم کا علم ہے، جو کامل علم ہے، جس کے لیے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا علم میرے فیوچر کو ڈسکرائب نہیں کر رہا، اس کو فکس کر رہا ہے۔ فکس اس لیے کر رہا ہے کہ وہ علم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ علم ہمارے بتاتے ہیں کہ علم جبر نہیں ہوتا، جی علم بالکل جبر نہیں ہوتا، لیکن اس علم کو غلط ثابت کرنے کی طاقت کا نہ ہونا یہ جبر ہے۔ طاقت پر مبنی ہے، خدا کی طاقت ہے تو وہ کر رہا ہے اور میں اس کے خلاف چوں نہیں کر سکتا، اور پھر بھی اگر خدا اس کو سزا دیتا ہے تو یہ سزا و جزا انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو مجھ سے بہت زیادہ اصرار کیا جاتا ہے کہ فری ول اور شعور پہ بات کی جائے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں، تو میں اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم فزکس کے قوانین سے، فزکس کی دریافتوں سے اپنے شعور کو اور اپنے ارادے کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا کہ مذہب جو فری ول ہمیں دیتا ہے، کیا وہ فری ول ہمارے پاس ہے؟ کیا اسلام کا امتحان کا کانسیپٹ جو کہ ہر مرض کی دوا ہے، شر بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، پر مسائل بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جزا و سزا کے فیصلے بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیا آج ہمارا ماڈرن جدید علم اپنی نفسیات کے، اپنے دماغ کے بارے میں اس امتحان کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے یا اس کو ایک مفروضہ ثابت کرتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج ہم یہ بہت بحث کرتے ہیں کہ سائنس کیا کر سکتی ہے، مذہب کیا کر سکتا ہے، مذہب تو کیوں جب بتاتا ہے، سائنس کیسے بتاتی ہے، مذہب ماورائے کائنات باتیں کرتا ہے، اور جبکہ سائنس یا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اس دنیا کی مادی حالات کی خبر دیتی ہے۔ ایسا لیکن ہے نہیں، کیونکہ مذہب ڈائریکٹ آپ کی مادی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو سائنس پھر یقیناً اس قابل ہے کہ مذہب کے ان دعووں کو، ان بیانیوں کو پرکھ سکے اور ہمیں یہ موقع دے کہ ہم جانچ سکیں کہ وہ باتیں صحیح ہیں یا غلط۔ تو سب سے پہلے شعور ہوتا کیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ شعور سے مراد اپنی موجودگی، اپنے احساسات، خیالات، تجربات اور دنیا کو جاننے کی صلاحیت ہے، یعنی میں ہوں اور مجھے اس کا احساس ہے۔ یہ ڈیکارٹ کا بہت ہی مشہور جملہ ہے۔ ہم اس کو سمجھتے کس طرح ہیں، اس کی کچھ تھیوریز ہیں، میں آپ کو اس کا نام بتاتا ہوں۔ گلوبل نیورونل ورک اسپیس تھیوری، دا انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری، ہائر آرڈر تھیوریز، ریکرنٹ پروسیسنگ تھیوری، پریڈکٹیو پروسیسنگ تھیوری۔ یہ تمام تھیوریز یہ بتاتی ہیں کہ ہماری کانشیسنس کس طرح کام کرتی ہے۔ جو آخر میں نے لکھا ہے پرمٹ، ایمٹ اور ٹرانسمٹ، یہ اس کا ایک فزکس پلس میٹا فزکس کا ویو ہے۔ پرمٹ سے مراد یہ ہے کہ کانشیسنس موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی تھرو آور برینز، ہمارے دماغوں کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ ایمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ خود کانشیسنس پروڈیوس کر کے دنیا پہ اس کا عکس ڈالتا ہے۔ تو ایمیشن جو ہے کانشیسنس از ایمٹنگ پروسیس آف دا برین۔ اور لاسٹ میں ہے کہ ٹرانسمٹ، کہ ہمارے جو دماغ ہیں وہ صرف ٹرانسمیٹرز ہیں، اور یہ جو یونیورسل کانشیسنس ہے ہمارے ہر طرف، وہ ہمارے برین سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے۔ ایک جگہ کانشیسنس خود ایک ایجنٹ ہے جو پرمٹ کر رہی ہے ہمارے دماغ میں آنا اور اس سے پھر دنیا پہ آنا۔ ایک ہے کہ وہ کانشیسنس دماغ کا فعل ہے، اور ایک یہ ہے کہ کانشیسنس تھرو آؤٹ یونیورس موجود ہے اور ہمارے دماغ اس کے صرف ٹرانسمیٹر ہیں۔ یہ ابھی تک فلسفیانہ کانسیپٹ ہے وتھ سم سائنٹیفک بیسس، ثابت ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی کانشیسنس کی حقیقت کو جاننے سے انسان بہت دور ہے۔ لیکن پھر ہم جانتے کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر دماغ جو ہے وہ مالیکیولز سے بنا ہوا ہوتا ہے، ہر مالیکیولز ایٹم سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور ہر ایٹم مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پارٹیکلز، یہ سارے ایٹمز، یہ سارے مالیکیولز اسٹرکٹ فزیکل اور کیمیکل لاز کو فالو کرتے ہیں، یعنی اگر میں اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں بتاؤں تو یہ ڈٹرمنسٹک ہیں، یعنی ایک ری ایکشن ہر حال میں دوسری ری ایکشن کو ہی ایجاد کرے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے لیجئے کہ اگر آپ یا کوئی اور یا کوئی طاقت یا کوئی بھی چیز سائیکل کے پیڈل کو گھمائے گی تو اس کے ساتھ پہیا لازمن گھومے گا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چین اتری ہوئی ہے، بریک دبا ہوا ہے، لیکن یہ اسٹینڈرڈ سچویشن کی بات ہو رہی ہے، یہ جس میں کوئی چیز اپنی حالت میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہمیشہ مالیکیولز، ایٹمز، پارٹیکلز، یہ تمام کے تمام اسٹرکٹ ڈٹرمنسٹک فزیکل اینڈ کیمسٹری اینڈ کیمیکل لاز ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانشیسنس کہاں سے آئی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ جی ہر ایٹم میں، ہر پارٹیکل میں، ہر کوارک میں، ہر نیوٹرینو میں کانشیسنس موجود ہے، مائکرو کانشیسنس موجود ہے، اور یہ سب مائکرو کانشیسنسز مل کے شعور کو تخلیق کرتی ہیں، یعنی ہر
ذرے ذرے میں ایٹم میں شعور موجود ہے اور وہ چھوٹے 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 شعور مل کے ہمارا یہ موجودہ شعور بناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پین سائیکزم. پین سائیکزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کانشیس ہے, ہر چیز اس کے اندر شعور موجود ہے. وہ شعور الگ الگ ہو سکتا ہے, انسانی شعور الگ ہے, جانور کا شعور الگ ہے, پتھر کا شعور الگ ہے, لیکن شعور موجود ہے. یہ پین سائیکزم اس کو کہا جاتا ہے اور یہ مائنڈ اوور میٹر والی تھیوری سے نکالی گئی ہے. تھیوری ہے, سائنٹیفک ہرگز نہیں ہے, لیکن اس کے آج کل فلسفے میں کم سے کم کافی چرچا ہے, یوں کہہ لیجیے. پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر کائنات کس طرح کی ہے. تو ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات ڈٹرمنسٹک ہے. ڈٹرمنسٹک کائنات کا اردو ترجمہ ہوگا بند اور معین. بند سے مراد یہ کہ کائنات سے باہر کی کوئی چیز آ کے کائنات میں کام نہیں کرتی. جو بھی کچھ ہے وہ اس کائنات کے اندر ہے. میٹر, انرجی, ڈارک میٹر, سب کچھ اس کائنات کے اندر ہے. جو بھی کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ پروسیسز یا ریاکشنز ہیں. اس کو جب ہم پہلے ڈیفائن کرتے تھے سائنس کی ترقی سے پہلے 20ویں صدی تک, اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ سے ڈیفائن کرتے تھے کہ ایک کاز ہوتا ہے پھر ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن فلسفے کا کاز اور ایفیکٹ لینئر ہوتا ہے کہ ایک کاز شروع ہوگا اور ایک ایفیکٹ پہ جا کے ختم ہو جائے گا. لیکن جو کائناتی کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. اس کو میں سرکولر نہیں کہنا چاہتا, نہیں تو پھر اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروسیس چلتا رہتا ہے اور وہ پروسیس خود اپنے اندر ہی اپنے مزید آگے چلنے کو یا پھر اپنے رکنے کو ڈیفائن کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے جو ڈی این اے یا ہمارے جو سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو اس میں خود بخود ایسے میکینزمز بھی ہوتے ہیں جو سیل کی ڈویژن کو روک دیتے ہیں. کوئی خراب چیز نظر آئے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں, یا اگر سازگار حالات نہ ہوں تو وہ سیل اس کو ڈورمنٹ اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں. تو یہ ایک فزیکل پروسیس ہے. فلسفے کا کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ ایک کاز ہے پھر اس کا ایک ایفیکٹ ہے اور پھر کہیں وہ جا کے چین ختم ہوگی. یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. لیکن جو ضروری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو آپ یاد رکھیے, وہ یہ کہ یہ سب کچھ ڈٹرمنسٹک ہے. یعنی کہ وہ اسٹرکٹ لاز کو فالو کرتے ہیں, وہ اسٹرکٹ قوانین کو فالو کرتے ہیں. اگر 2 ہائیڈروجن ایک آکسیجن سازگار حالات میں کرنٹ کی موجودگی میں ملیں گے تو ہر حال میں پانی پیدا ہوگا اور کچھ پیدا نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ آپ پیڈل کو کوئی پہ فورس اپلائی کریں گے تو پہیا ہر حال میں گھومے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بند اور ڈٹرمنسٹک کائنات میں ہے. اس کو پھر آپ انسان کے لیول پہ لائیے کہ ہمارا جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بھی فزیکل آبجیکٹس ہیں. جب وہ فزیکل آبجیکٹ ہیں تو ان کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی ڈٹرمنسٹک ہیں. 2 کیمیکل ریئیکشنز کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ بھی ڈٹرمنسٹک ہوتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ ڈٹرمنسٹک ہے, ہر کوئی ایک سیٹ لاز کے اوپر چل رہا ہے, تو پھر اس میں ارادہ, سوچ اور شعور یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس, کہ آخر کانشیسنس ایک ڈٹرمنسٹک ویلیو سے, نیورون سے پیدا کیسے ہوتی ہے. اس کو کئی طرح سمجھایا گیا ہے. آج جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے تو سائنس جو سمجھاتی ہے شعور کو ڈٹرمنسٹکلی, وہ کچھ اس طرح سمجھاتی ہے کہ کانشیسنس از این ایمرجنٹ پراپرٹی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمرجنٹ پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ اجزاء میں موجود نہیں ہوتی ہیں, لیکن جب اجزاء مل جائیں تب وہ ظہور پذیر کرتی ہیں. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ پانی کا گیلا پن ہے. کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ گیلا پن پیدا کب ہوتا ہے. پانی کا ایک مالیکیول گیلا ہوتا ہے, 2 مالیکیول گیلے ہوتے ہیں, 10,000 مالیکیول گیلے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہم کہہ سکتے. یہ سب مالیکیول نہ گیلا پن پیدا نہیں کرتے, لیکن جب پانی کے مالیکیولز کی ایک کثیر تعداد جمع ہوتی ہے تو ان میں ایک گیلا پن پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایمرجنٹ پراپرٹی ہے. ایسے ہی آگ کو لیجئے, آگ کا ایک مالیکیول ہے, 2 مالیکیول ہیں, 50 مالیکیول ہیں جو گرمی پیدا کرتے ہیں, جو چیزوں کو جلاتے ہیں, لیکن یہ پراپرٹی آگ میں پیدا ہو جاتی ہے جب وہ سب تمام مل جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمرجنٹ پراپرٹیز. کلر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی سائنس یہ کہتی ہے کہ نیورونز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 80-90 بلین نیورونز ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں, اور وہ دماغ میں آپس میں کنیکشن پیدا کرتے ہیں. آج جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے یادداشت کو, جذبات کو, تو ہر جذبہ, یادداشت یا پیٹرن یا عادت وہ ایک مخصوص نیورونل پاتھ وے بننے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب یہ آپس میں انٹر کنیکشن ہوتی ہے, جب یہ کمپلیکسٹی بڑھتی ہے, تو وہاں سے کانشیسنس اس کی ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے. یعنی کہ شعور وجود رکھتا ہے لیکن اس کے بنیادی قوانین ڈٹرمنسٹک ہوتے ہیں. اب اس کو پھر ہم آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس میں 2 صورتحال آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ کانشیسنس از ریئل بٹ پاور لیس. یعنی کانشیسنس از ریئل بٹ پاور لیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت تو ہے, وہ ہمارا ایکسپیرینس تو ہے, لیکن وہ پاور لیس ہے. بہت سارے اس پہ ایکسپیریمنٹس بھی ہو چکے ہیں جس سے اس نوشن کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ ہمیں ڈیسیجن پہلے سے لے لیتا ہے, اور پھر شعور کو وہ ڈیسیجن پتہ چلتی ہے. لیکن چونکہ شعور لاشعور سے ناواقف ہوتا ہے, لہٰذا شعور کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن اس نے پیدا کیا ہے. اس کی سائنٹیفک ایویڈنس بہت زیادہ ہے. FMRI کے آنے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک مضمون ہے ہاؤ از اٹ ٹو بی اے بیٹ. یہ 1974 میں لکھا گیا تھا, اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ انسان کے جو سبجیکٹو ایکسپیرینسز ہیں وہ سائنس
سائنس کبھی ڈیفائن نہیں کر سکتی اب، لیکن بہت ترقی ہو چکی ہے. تو ہم فنکشنل MRI میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم 6-7 سیکنڈ پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص کیا فیصلہ کرے گا. تو یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ کانشیسنس از ریئل بٹ پاورلیس. دوسری بات کیا ہے، میں اس کو ابھی سادہ ہی رکھ رہا ہوں تو اس کو آپ سادہ ہی سمجھیے تاکہ پھر آگے اس کا تقابل کرنے میں بات زیادہ واضح ہو جائے. دوسری بات یہ کہ کانشیسنس از ایمرجنٹ ہے. کانشیسنس واقعی ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے، لیکن اس کے اندر کازل پاور موجود ہے. یعنی اس طرح سمجھیے کہ پانی کا جو گیلا پن پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی طاقت ہے. آپ اس سے کپڑے دھو سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، شیمپو کر سکتے ہیں. آگ کی اگر گرمی یا اس کے جلانے کی قوت اگر ایمرجنٹ پراپرٹی ہے، لیکن اس سے آپ اسٹیم انجن چلا سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، راکٹ خلا میں بھیج سکتے ہیں، بہت سارے کام اسے لے سکتے ہیں. تو ایمرجنٹ پراپرٹیز بھی اپنے اندر ایک کازل پاور رکھتی ہیں. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے، اس کے بھی بہت ہی مضبوط دلائل ہیں. تیسرا جو اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں مذہبی بیانی کے لوگ، اسپرچولیٹی کو ماننے والے لوگ، وہ یہ نکالتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم یہ مان لیں کہ کانشیسنس کی کازل پاور بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ڈٹرمنسٹک نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری سائنس بھی بریک ہو جاتی ہے اور ہمارا فلسفہ بھی رک جاتا ہے کہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، نہ منطقی طور پہ، نہ کسی فلسفیانہ طور پہ، اور نہ ہی کسی فلسفہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارا آج کا فلسفہ ہے، وہ میٹا فزیکل فلسفہ نہیں ہے کہ واجب الوجود ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ سائنس کی آبزرویشنز کے بیس پہ جو انفیرنس ہے جس کو فلسفہ کہتے ہیں، اس کی بیس پہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ یونیورس ڈٹرمنسٹک نہیں ہے اور شعور میں کازل پاور ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ مائنڈ اوور میٹر کی تھیوری آ جاتی ہے سامنے کہ جی مائنڈ ہے، میٹر اس کے بعد ہے. یا پھر جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ مائنڈ پلس میٹر، کہ بھئی مائنڈ بھی الگ چیز ہے، میٹر بھی الگ چیز ہے، دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارا یہ ورلڈ ویو یا ورلڈ ایکسپیرینس، ورلڈ ویو تو نہیں کہنا چاہیے، ورلڈ ایکسپیرینس ہمارا پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کی بات ہے، یہ ابھی فی الحال بالکل 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 بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ تو ہوگی شعور کی بات. اب بات کرتے ہیں کہ ارادہ کیا ہوتا ہے. ارادہ 3 چیزوں سے بنتا ہے. پہلا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خیال یا آپ کا آئیڈیا. دوسرا ارادہ ہوتا ہے ڈیزائر، یعنی خیال آیا آپ کو، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی. اور تیسرا اس کا جز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ول. میں آپ کے سامنے ڈیفینیشنز پڑھتا ہوں. ارادہ کیا ہے؟ ارادہ وہ ذہنی قوت ہے جس کے ذریعے انسان کسی عمل کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. ارادے میں 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں: خیال یا آئیڈیا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، چاہت یا ڈیزائر، مجھے کیوں کرنا ہے، فیصلہ یا ڈیسیژن کہ میں اب یہ عمل کروں گا. ان تینوں کا مجموعہ ول کہلاتا ہے. یعنی جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے اس کو ول کہتے ہیں، WILL، ول کہلاتا ہے. اب سائنس اس کو کس طرح سمجھتی ہے؟ سائنس اس کو ایسے سمجھتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انکانشیس میں پیدا ہوا، کانشیسنس کو بس بتا دیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں اور کانشیسنس کو لگا کہ یہ میرا عمل ہے. لیکن کانشیسنس اتنی کمزور بھی نہیں ہے. کانشیسنس میں یہ طاقت موجود ہے کہ انسان اپنے چاہت، اپنی ڈیزائر اور اپنے ڈیسیژن کے خلاف جا سکے. آپ کو سری پائے بہت پسند ہے لیکن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ جو فری وانٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آج سائنس جہاں پہنچی ہے، اچھا یہ میں صرف تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو، نہیں تو بات کہیں اور نکل جائے گی، وہ یہ کہ فری وانٹ ہے جو انسان کے پاس ہے، فری ول نہیں ہے. اس کی جو ول ہے وہ تو ڈٹرمنسٹک ہے، لیکن اس کی جو وانٹ ہے، یعنی اس کے کسی اپنی خیال، خواہش، مرضی کے خلاف کرنے کی طاقت جو ہے، یہ اس کی بہرحال کانشیسنس کی ایمرجنٹ پراپرٹی نے اس کو دی ہے. اس کو میں یہیں تک رکھتا ہوں اور آگے چلتے ہیں. سوال اب یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب سب کچھ ڈٹرمنسٹک ہے، جو سائنٹیفک ویو میں نے آپ کو اب تک بتایا، تو اس سے پھر انسان کا ارادہ، مرضی، امتحان، یہ سب کیسے آ جاتا ہے؟ تو اب ہم کرتے ہیں ذرا فری ول کو ذرا فلسفیانہ طور پہ کھولتے ہیں. پہلی بات جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، جو ہر کسی میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ فری ول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے کوئی عمل کر لیں. یعنی جو آپ کہتے ہیں نا جی میری مرضی، تو میری مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، میں کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن اگر آپ اس کو کھولیں تو اس میں وجہ بہرحال ہوتی ہے. اپنی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو بغیر وجہ کے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم حادثہ کہتے ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اسپیڈ لمٹ کے اندر چلا رہے ہیں، کچھ نہیں، کسی نے آ کے آپ کو مار دیا تو وہ حادثہ کہلائے گا. آپ کی ڈٹرمنیشن یا آپ کا ڈیسیژن نہیں تھا کہ آپ جا کے ٹرک میں گھس جائیں. تو فری ول، علت کے بغیر جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو رینڈم اکرنس کہتے ہیں اور وہ حادثہ ہوتا ہے. یعنی اتفاق کا مطلب اختیار نہیں ہوتا. اتفاق ہوتا اسی لیے ہے کہ اس کی کوئی وجہ، کوئی علت، کوئی کاز نہیں ہوتا، وہ بس ہو جاتا ہے اور وہ ایک رینڈمنس ہوتی ہے. اور فری ول رینڈم
نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو جو غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے ایسے ہی ہیں۔ فری ول کے دو بڑے ویوز ہیں، اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، میں آپ کو دو ویوز بتا رہا ہوں تاکہ ہم مذہب کے بیانیے کو سمجھ سکیں۔ ایک ہے لبرٹین فری ول۔ لبرٹین فری ول وہی ہے جو ہم عام طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کسی بھی وقت اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہوں، جیسے کہ میں جاب کے انٹرویو کے لیے گیا ہوں، مجھے کافی پیش کی گئی ہے اور چائے بھی پیش کی گئی ہے، اور میری مرضی ہے کہ میں چاہے کافی پیوں یا میں چائے پیوں، اور میری یہ ڈیسیجن جو ہے یہ آزاد ہے، مطلب اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی وجہ اگر ہے بھی تو وہ میرے ڈیسیجن پہ اثر انداز نہیں ہو رہی۔ یعنی میں بیٹھا ہوا انٹرویو دے رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے جو انٹرویو لینے والے صاحب ہیں وہ کافی پی رہے ہیں، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں کافی پیوں، لیکن میں نے اگر چائے کا ڈیسیجن لیا یا کافی کا ڈیسیجن لیا، دونوں اس وجہ سے الگ ہیں، اس وجہ سے آزاد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لبرٹین فری ول۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ایسا کہ ہم اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں اس کا ادراک یا تو ہمیں کبھی ہوتا ہی نہیں یا کبھی ہمیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں، اب جیسے میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے جو ہے سردی سخت ناپسند ہے، تو میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بس یہ میری مرضی ہے۔ لیکن اگر میں اس کو کھولوں گا، اس کو ڈیسیجن میکنگ میں لے کے جاؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، کراچی میں رہا، شدید گرم علاقے میں میں نے اپنی زندگی کے 25-26 سال گزارے، میرے سارے تہوار، میرے سارے کھانے، میرے سارے کپڑوں کی پسند، رنگوں کی پسند، سب کچھ اس موسم کی وجہ سے تھا، تو لازمی طور پہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ مجھے سردی ناپسند ہو۔ لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ مجھے یہی بتاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بس میری مرضی تھی، کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے پسند ہے۔ تو یہ لبرٹین فری ول اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مذہب میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ کیوں؟ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مذہب میں یہ تصور کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے انسان نے خود گناہ کو چنا، اس لیے سزا جائز ہے، خدا ظالم نہیں، اسی لیے اکثر مذہبی بیانیہ لبرٹین فری ول میں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک دوسرا ویو پوائنٹ آتا ہے جس کو اکثریت فلاسفرز کی اور فلسفی آف سائنس کے ماہرین جو ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ ہے کمپیٹیبلسٹک ویو آف فری ول، یعنی کائنات ڈٹرمنڈ ہے، ہمارے دماغ مالیکیولز ایٹم سے بنے ہیں اور اس کے اندر سے شعور پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ڈٹرمنسٹک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری فری ول ایگزسٹ کرتی ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کی جو مرضی ہے، آپ کا جو ارادہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کو اگر میں فزکس میں کہوں گا تو اسٹیٹ آف دا یونیورس، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم یہ بتائیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاسٹ پہ، آپ کی کلچر پہ، آپ کے مذہب پہ، آپ کے ماحول پہ، آپ کے والدین پہ، آپ کی تربیت پہ اور آپ کے امیڈیٹ پریویس ایکسپیرینسز سے۔ اگر میں گیا ہوں، مجھے سری پائے پسند ہیں، لیکن میرے سامنے سری پائے رکھے گئے اور میں وہ نہیں کھا رہا، تو کمپیٹیبلسٹ ویو یہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ زیادہ چکنی چیزیں کھانے سے دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میں نے سری پائے بہت اچھے سے کھائے تھے تو میرا من نہیں ہے کھانے کا۔ اس کی وجہ موجود ہے جو ڈٹرمنسٹک ہے، جو ڈٹرمن کر رہی ہے میرے ڈیسیجن کو، لیکن وہ ڈیسیجن میرا فری ڈیسیجن ہے کیونکہ وہ میرے اندر سے ہی باہر آیا ہے، یعنی یہ میری زندگی ہے، میرا ماحول ہے، میرا کیریکٹر ہے، میرا مذہب ہے، میرا بیک گراؤنڈ ہے جو اس ڈیسیجن کو پیدا کر رہا ہے، اس لیے یہ ڈیسیجن میرا ہی ہے۔ تو کمپیٹیبلسٹ ویو فری ول کا اس طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب 19 منٹ ہو گئے تو میں ذرا آپ جلدی کروں گا، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پھر بعد میں پوچھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈٹرمنڈ کا مطلب فورسڈ نہیں ہوتا، یعنی آپ پہلے سے طے شدہ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فورسڈ ہے، وہ ابھی بھی میری مرضی ہے، لیکن وہ میری مرضی ڈیپینڈنٹ ہے باقی چیزوں پہ، چاہے مجھے اس کا شعور ہے یا نہ ہو۔ اب لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر سب کچھ طے ہے تو پھر جزا و سزا کیسے؟ تو کمپیٹیبلسٹ ویو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی خواہش، مرضی کی وجہ تو موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو نہ کرنا آپ کی طاقت میں ہوتا ہے، اور یہ نہ کرنے کی طاقت جو ہے آپ کو مسئول بناتی ہے اس دنیا میں۔ یعنی مسئول کا مطلب ہے کہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیسیجن آپ نے کیوں لیا، کیونکہ اس ڈیسیجن کو روکنے کی طاقت بہرحال آپ کے اندر موجود تھی۔ اب اس میں کچھ کو سادہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اب اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا تھی، فرنٹل لوب میں کیا ہو رہا تھا، وہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کو آپ بالکل سادہ طور پہ بھی یہ سمجھیے، اس کو پھر مزید سوال و جواب میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا اگر سوال و جواب ہوئے تو۔ اچھا، شوپنہاور نے کیا نظریہ دیا تھا آپ کو، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آدمی وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہ سکتا کہ وہ کیا چاہے، یعنی عمل پر کنٹرول ہے مگر خواہش پر نہیں۔ خواہشیں حیاتیاتی اور نفسیاتی بنیادوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے ارادے کی جڑ لاشعور میں ہے، شعور صرف آخری مرحلے پر موجود ہوتا ہے۔ آئیڈیاز ایمرج فرام برین اسٹیٹس، جینز، ایکسپیرینسز، دیر از نو ایجنسی۔ ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ایجنسی کہتے ہیں کہ بالکل اپنی فری ول سے بغیر کسی وجہ کے آپ کوئی عمل کریں، وہ ایجنسی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس فری وونٹ
کی ایجنسی موجود ہے. آپ کے اندر جو خواہشات، ڈیزائر، فیصلہ پیدا ہو رہے ہیں اس کے آپ اگینسٹ کر سکتے ہیں، اس کو مؤخر کر سکتے ہیں یا اس کو اپنی چاہت کے خلاف کسی مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ اپنی چاہت نہیں بدل سکتے لیکن اپنا عمل بدل سکتے ہیں. تو یہ ایک پیٹرنلسٹ ویو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو امتحان کا نظریہ ہے وہ کیا ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اسلام میں امتحان کا نظریہ اصل میں کیا مانگتا ہے؟ اسلامی امتحان کے تصور کو چلنے کے لیے 4 بنیادی شرائط لازم ہیں. انسان واقعی مختلف فیصلے کر سکتا ہو مکمل آزادی سے، انسان کو صحیح اور غلط میں حقیقی اختیار ہو، خدا کا علم انسان کے فیصلے کو متعین نہ کرے، سزا و جزا انصاف پر مبنی ہو، طاقت پر نہیں. ان 4 شرائط میں سے اگر ایک بھی ٹوٹ جائے تو امتحان اخلاقی طور پہ کولیپس ہو جاتا ہے. اب ان 4 شرطوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسان واقعی مختلف فیصلے کر سکتا ہے. شرط کیا مانگتی ہے؟ امتحان کا مطلب ہے امتحان دینے والا اے بھی کر سکتا تھا اور بی بھی. اگر صرف ایک ہی راستہ ممکن ہو تو سوال بے معنی، کیونکہ نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہے. اس کو آپ ایک مثال سے اس طرح سمجھیے کہ آپ کو کہا گیا کہ ان 2 دروازوں میں سے ایک دروازے کے پیچھے کار ہے، لیکن جو کار والا دروازہ ہے وہ لاکڈ ہے، وہ آپ کھول ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ ڈٹرمنسٹک ہے. اسی طرح اگر انسان کی جو ڈیسیژن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جینیٹکس پہ، اس کی نفسیات پہ، اس کے اس معاشرتی حالات میں جو اس کو خدا نے دیا، جو کہتے ہیں ڈیوائن سیٹ اپ، وہ اس کے اندر بیٹھ کے اگر کام کر رہا ہے تو پھر وہ لازمی طور پہ اس کے لیے ایک دروازہ بند ہی ہوگا. یعنی میرا ماحول میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ ڈیسائیڈ نہیں کیے، اپنا مذہب ڈیسائیڈ نہیں کیا، اپنا کلچر ڈیسائیڈ نہیں کیا، پیدا ہوتے وقت معاشی صورتحال ڈیسائیڈ نہیں کی، گھر میں نفسیاتی ماحول جو مجھے ملا وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، میرے والدین مجھے کس طرح بڑا کرنا چاہ رہے تھے میں نے وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، میرے دماغ میں جو جینیٹکس ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کی، میرے دماغ میں جو چیزوں کی پسند ناپسند ہے وہ میرا ڈیسیژن نہیں ہے. ان سب چیزوں میں جو میرا ڈیسیژن نہیں ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے جب میرا کوئی عمل سامنے آتا ہے تو وہ مکمل آزاد نہیں ہو سکتا. اس کو روکنے کی مجھے بہرحال طاقت موجود ہے. یہ فلسافیکلی ہے. یعنی اگر سب چیز میری سیٹ اپ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ بھائی نہاری کھانا گناہ ہے، مثال دے رہا ہوں، لیکن میرا پورا سیٹ اپ ایسا ہے کہ مجھے شدید رغبت ہے اس کی، تو پھر مجھ سے یہ کہنا ہے کہ میں ہر دفعہ اس کو روک لوں، یہ ایک لایانی مطالبہ بن جاتا ہے. اس کو یہیں رکھتے ہیں. میں اس کو مزید باقی شرطیں کھولتا ہوں آپ کے سامنے. انسان کو اور صحیح اور غلط میں حقیقی اختیار دیا گیا ہو. یہ صرف علم نہیں، کنٹرول بھی مانگتی ہے. یعنی انسان جانتا ہو کیا صحیح ہے اور واقعی اس پہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ بڑا ضروری ہے. جیسا کہ ہم کوئی نشے میں گاڑی چلا رہا ہو، اس میں پھر آپ اس کو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ساری تیری غلطی ہے. تیری غلطی یہ ہے کہ تو نشہ کر کے گاڑی میں کیوں بیٹھا. لیکن جو نشے میں جو اس نے گاڑی دوسرے کو مطلب چلاتے ہوئے ٹھوک دی تو وہ گاڑی وہ والی اس کی آپ مکمل اس کو اختیار نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پاس کنٹرول نہیں تھا. تو جب تک آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا کسی چیز کا آپ اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. مطلب آپ ایک لنگڑے کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے کہ تم بھاگ کیوں نہیں رہے. آپ گونگے سے کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے کہ تم گانا کیوں نہیں سنا رہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مکمل آزادی مانگتی ہیں. یعنی آپ کے اندر مکمل آزادی ہو، لیکن اس میں بھی یہی آ جاتا ہے کہ انسان کی خواہش، نیت، یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے حالات پہ، ڈیوائن سیٹ اپ پہ، سائیکالوجی پہ، جس پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا تو انسان کو صحیح اور غلط کا حقیقی اختیار موجود نہیں ہے. یہ اختیار اس میں آ جاتا ہے علم کے ساتھ. قرآن مجید آپ نے پڑھا، آپ نے احادیث پڑھی تو پھر آپ کو اختیار آ جاتا ہے، لیکن یہ مکمل آزاد نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کیفیت میں ممکن نہیں ہے. اب نازک بات اب آنے والی ہے کہ خدا کا علم انسان کے فیصلے کو متعین نہ کرے. اچھا، اس میں ایک مثال ہمیشہ یہ دی جاتی ہے کہ اسکول کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کون سا بچہ فیل ہوگا، کون سا بچہ پاس ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ہم بات مذہبی لوگ گرا دیتے ہیں، جس پہ بحث نہیں کرتے، وہ یہ کہ کیا اس بچے کے پاس یہ طاقت ہے کہ ماسٹر صاحب کو غلط ثابت کر دے؟ بالکل ہے. وہ محنت کر کے، یاد کر کے ماسٹر صاحب کو غلط ثابت کر سکتا ہے، لیکن انسان خدا کے علم کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم کامل ہے. تو یہ کامل علم جو ہے یہ انسان کو مجبور بنا دیتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو میں نے آپ کو دی ہے جس میں آپ کے اگلے 24 گھنٹے موجود ہیں. مجھے بس معلوم ہے کسی طریقے سے کہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں کیا کریں گے. اس میں آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ 5 بجے آپ نے جھوٹ بولا کسی بات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں؟ اگر آپ کو اختیار ہے آپ فری ہیں، لیکن اگر آپ کو اختیار نہیں ہے تو پھر آپ جبر کا شکار ہیں. اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لہب میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ قرآن میں فرمایا تھا، سورہ
سورہ لہب کے بارے میں کہ وہ نہیں لائے گا ایمان یہ وہ. تو اگر سورہ لہب کو ہم دیکھیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی 10 سال پہلے اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن اگر ہم اس کو فلسفیانہ طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا کبھی ایسا ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو غلط ثابت ہونے دے، رسول اللہ کو غلط ثابت ہونے دے؟ یہ بات ناممکن تھی. اس لیے اس بات نے یہ جبر پیدا کر دیا کہ ابو لہب کبھی بھی ایمان نہ لائے، ابو لہب کبھی بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ قرآن مجید غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا. تو اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو العلیم کا علم ہے، جو کامل علم ہے، جس کے لیے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا علم میرے فیوچر کو ڈسکرائب نہیں کر رہا، اس کو فکس کر رہا ہے. فکس اس لیے کر رہا ہے کہ وہ علم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ العلیم ہے، تو وہ جو جانتا تھا اپنے علم کی وجہ سے اس نے ہی جو ہے وہ بات لکھ دی ہے بس. اور جیسے علماء ہمارے کم بتاتے ہیں کہ علم جبر نہیں ہوتا. جی، علم بالکل جبر نہیں ہوتا، لیکن اس علم کو غلط ثابت کرنے کی طاقت کا نہ ہونا یہ جبر ہے. اس کو آپ آرام سے ٹھنڈے دل سے، جو میرے مذہبی بھائی سن رہے ہیں، ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ کا علم میں غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو جب میں وہ ثابت نہیں کر سکتا تو میں آزاد ان معنوں میں ہرگز نہیں ہوں کہ میرا فری ول کے طور پہ امتحان لیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے آزادی ہے، میرا احساس ہے، جو بھی ہے، لیکن اس سے میرا امتحان نہیں لیا جا سکتا. پھر آخری بات کرتے ہیں کہ سزا و جزا انصاف پر مبنی ہو، محض طاقت پر نہیں. وہ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ آپ نے لنگڑے کو کہا کہ تو بھاگ، وہ نہیں بھاگ سکا، تو اب آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس سے مار پیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ تو بھاگ کبھی سکتا نہیں تھا. تو جزا و سزا کا انصاف پر مبنی ہونا ضروری ہے، طاقت پر نہیں. اللہ تعالیٰ کو، خدا کو کامل طاقت حاصل ہے اپنے بندوں کے اوپر. اس کو کامل علم بھی ہے ان کے فیوچر کے بارے میں، جنت دوزخ کا بھی اس کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم ہے. تو پھر انسان ایک ڈٹرمنسٹک روایت میں زندہ ہے، اور پھر بھی اگر خدا اس کو سزا دیتا ہے تو یہ سزا و جزا انصاف پر مبنی نہیں ہے، یہ طاقت پر مبنی ہے. خدا کی طاقت ہے تو وہ کر رہا ہے، اور میں اس کے خلاف چوں نہیں کر سکتا. اور اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ڈٹرمنسٹک دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہم سے جو امتحان لیا جا رہا ہے وہ ایسے لیا جا رہا ہے جیسے ہم مکمل آزادی کے ساتھ رکھتے ہیں. میرے علم کے ساتھ کچھ آزادی مجھے یقیناً ملے گی، میرے شعور کے ساتھ میں فری وانٹ کے ساتھ میں چیزوں کو روک بھی سکتا ہوں، لیکن جو میری جبلت ہے، جو میری خواہشات ہیں، میں لازماً ان سے ٹھوکر کھاؤں گا. اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی اسی لیے خدا ارحم الراحمین ہے. دیکھیے وہ ارحم الراحمین بالکل ہے، 70 ماہوں کیا 1000 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اس سے بھی پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا رحم میری سزا میں کمی تو کر سکتا ہے، لیکن میری سزا کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے جرم کو معاف نہیں کر سکتا، میرے جرم کو مٹا نہیں سکتا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا. وہ جرم کی موجودگی جو ہے اس کو نہ ارحم الراحمین کی رحمت مٹا سکتی ہے اور نہ اس کا امتحان اس کو مٹا سکتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بچی کا ریپ ہو گیا تو اس کو ہم قیامت کے دن بہت ملے گا. بھائی آپ اس کو کچھ بھی دے دیجئے، لیکن جو جس پین سے وہ گزری ہے بغیر کسی اپنے گناہ کے، اس کا مداوع ناممکن ہے. اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچئے تو آپ دنیا میں ایسا کبھی نہیں کریں گے، کبھی ہونے نہیں دیں گے. لیکن ہم آخرت میں مان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے. دنیا کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس لیے یہ ناانصافی دنیا میں ہم کسی حال میں نہیں مانیں گے، لیکن قیامت میں ہم اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ وہ دور ہے. جس طرح ہم اپنے فیوچر میں بہت ہی اچھے انسان ہوتے ہیں، بہت ہی پیارے انسان ہوتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں جب ہمارا فیوچر ہم تک پہنچتا ہے، جیسے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اگلے سال جو ہے وہ میں وزن کم کر لوں گا، لیکن جب اگلا سال آتا ہے تو آپ پھر ویسے ہی ہوتا. ہم انسان اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے موجود سے، اپنے موجودہ حالت سے بہتر تصور کرتا ہے، لیکن وہ حالت کبھی پہنچتی نہیں، وہ حالت کبھی مٹیریلائز نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے شدید محنت، کوشش وغیرہ نہ کی جائے. آخر میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید کے قصوں کو پہ بھی غور کریں، ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو میں مختصر عرض کروں گا کہ قصوں پہ غور کریں تو اس میں بھی عمل پہ سزا نہیں دی جاتی، اس میں کردار پہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ سرکش تھے، وہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. تو یعنی کہ آپ عمل پہ فیصلہ نہیں کر رہے، آپ ان کے کردار پہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی پہلے ہی آپ نے ان کا کردار فکس کر دیا ہے، ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، سرکش ہونے کا انہیں ایک ٹائٹل دے دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ ان پہ جزا و سزا نافذ کر رہے ہیں. وہ قرآن مجید کے جو قصے بھی اگر آپ غور سے پڑھیں، اس کو کریٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو بہت کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی فری ول پہ نہیں ہے، یہ ان کے کردار کے اوپر ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے عمل پہ سزا نہیں دی جا رہی. اور ہم جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا آپ کو ابھی اس ویڈیو میں کہ کردار جو ہے وہ آپ کی پریویس اسٹیٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں. وہ اسٹیٹس
ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کا کردار کیا ہو، اس کو مکمل بدلنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہوتی. کچھ چیزیں آپ بدل سکتے ہیں، جیسے اگر آپ ہم جنس پرست ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں، لیکن آپ ٹھوکر ضرور کھائیں گے. اگر آپ کچھ اور بھی کریں گے تو پھر آپ کو خدا کیوں سزا دے گا، جبکہ اسی نے آپ کے اندر یہ چیز ڈالی ہے جس پہ آپ کا کنٹرول جو ہے کرنا انتہائی مشکل ہے. تو یہ بات جو ہے اس کو گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں چند باتیں کروں گا کوانٹم میکینکس کے بارے میں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جی کوانٹم کانشسنس جو ہے وہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، نہ یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارے دماغ بہت گرم اور بہت ویٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان گرمی اور موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کوانٹم میکینکس وہاں پہ نہیں ہو سکتی. ابھی راجر پینروز اور ایک ڈاکٹر ہافمن ہے، انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا تقریباً 15-20 سال پہلے کہ دماغ کے مائکرو ٹیوبیولز میں جو ہے وہ کانشسنس پیدا ہوتی ہے. اس کے ایکسپیریمنٹ ہوئے اور یہ بالکل غلط ثابت ہوا. تو کوانٹم میکینکس ہماری کانشسنس کو ایکسپلین نہیں کرتی. اس کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوگا، لیکن وہاں تک ہم نہیں پہنچے. اس کی وجہ سے اخلاقیات پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے. بہت 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 شکریہ آپ کی سپورٹ کا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.